سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، جس خالق کائنات نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، انسان، مسلمان اور سب سے بڑھ کر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام پیدا فرمایا، اور بے حد و بے حساب درود و سلام جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کا نور عطا فرمایا. حمد و ثنا کے بعد میرے لائق و سید احترام عزت مآب علماء کرام اور عوام اہل سنت، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس مسجد میں ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے، اور قبلہ شیخ الحدیث پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب زیدہ شرفہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آج کسی مجبوری کی بنا پر وہ تشریف نہیں لا سکے، اور وہ مجبوری بھی یہ ہے کہ لیلہ شریف کے ایک بہت بڑے ہماری سنیوں کے رہنما حضرت علامہ مولانا پیر سید مطلوب الرسول صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا وصال ہوا، تو آپ کا جنازہ تھا 5 بجے، تو آپ نے پھر اس میں شرکت کرنی تھی، تو اس وجہ سے آپ تشریف نہیں لا سکے. پھر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم دیا، تو ہم جیسے صرف پڑھانے والے بندوں کے لیے اچانک سے فون آ جائے کہ یہ آپ نے درس دینا ہے یا بیان کرنا ہے، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ بیان کیا کریں گے. تو بہرحال تو سبق پڑھانا ہو وہ الگ بات ہے، وہ بندہ پڑھا لیتا ہے، لیکن یہ جو درس قرآن ہے، اب واللہ عالم آپ کا کیا مزاج ہے، یہ یہاں پر کس طریقے سے کام چل رہا ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ ایک موٹر وے پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جمپ آ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے وہ جمپ لیں، باقی انشاءاللہ پیر سائیں آئیں گے، پھر وہیں سے جہاں سے آپ کا سبق چل رہا تھا آگے شروع کریں گے. تو میں چند معروضات، چونکہ موقع کی مناسبت بھی ہے اور میرے ذہن میں ایک موضوع بھی تھا، تو اس حوالے سے عرض کروں گا. انشاءاللہ اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ میرے طالب علم کی جو معروضات ہیں آپ کے لیے نفع بخش ہوں گے. گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے اولاً اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی جو معراج ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور یہ والی معراج جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ اس معراج کا بھی انکار کرے تو گویا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. باقی جو معراج ہے جسے ہم آسمانی معراج کہتے ہیں، لامکان سے آگے کی معراج کہتے ہیں، وہ معراج قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے لیکن واضح طور پر نہیں. سورۃ نجم کی اولین آیات میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس معراج کا ذکر ہے. تو چونکہ جو حکم صراحتاً مذکور نہ ہو قرآن میں، یا جو حکم احادیث احاد سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا لیکن کم از کم گمراہ ہوتا ہے. لہٰذا اس سے آگے والی معراج کا انکار کرنا گمراہیت ہے، کفر نہیں ہے. تو یہ فرق آپ سب جان لیجئے اور اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. اب حضور علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایک معراج جسمانی ہوا، اس کے علاوہ کئی مرتبہ آپ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی. اور پھر تیسرے نمبر پر یہ بات کہ جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے معراج ہوئی، اسی طرح دیگر انبیاء کو ان کے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے، اور اس کا ذکر احادیث اور قرآن کی کچھ آیات میں بھی مذکور ہے. تو میں اس طرف اپنا جو ہے عنوان لے کر نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر جو سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے،
ہم اس آیت کو صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی سفر ہوتا ہے اس سفر کا ایک محرک ہوتا ہے، یعنی سفر کروانے والا، اور ایک محرک لہو ہوتا ہے، یعنی سفر کروانے کی وجہ، اور ایک سفر کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر سفر کی ابتدا بھی ہے، سفر کی انتہا بھی ہے۔ یہ چیزیں ایک سفر کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا، مطلب کس جامعیت کے ساتھ اللہ نے تمام چیزوں کو اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ سبحان الذی سے سفر کروانے والے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے یہ معراج کروائی، اور اسرا بعبدہ سے نبی کریم علیہ السلام یعنی سفر کرنے والے کی طرف اشارہ ہے، اور من المسجد الحرام یہاں سے سیر کی ابتدا، سفر کی ابتدا، اور الی المسجد الاقصی یہاں پر سفر کی انتہا۔ اب آگے سفر کروانے کی وجہ کیا تھی؟ آخر کوئی بھی سفر جو ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، کوئی مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سفر کی وجہ یہ تھی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ تو اب یہ 5 چیزیں یہاں تک ذکر ہوئیں۔ آگے پھر اگر آپ چلیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ تو اب یہاں پر میں ایک تفسیر یہ بیان کروں گا کہ ایک تو علماء نے یہ لکھا کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سے مراد اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، یعنی سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ انہو هو السمیع البصیر سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی کہ آپ اگر عربی گرامر کا مطالعہ کریں تو کچھ ضمیریں ہوتی ہیں جنہیں پیچھے لوٹایا جاتا ہے، کسی ذات کا ذکر ہو چکا، آگے اب اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ اس کی طرف ضمیر لوٹا دیں گے۔ جس طرح ہم اردو میں گفتگو کرتے ہیں، مطلب اگر میں گفتگو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کر رہا ہوں تو اب میں کہیں گفتگو کے آخر میں جا کر ان کا نام نہ لوں اور میں کہوں کہ انہوں نے ایسا کہا تھا، تو مطلب ذکر پیچھے کس کا ہو رہا ہے؟ تو اس سے بھی مراد وہی۔ اسی طرح عربی میں ضمیریں ہوتی ہیں، تو عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ضمیر کو اس طرف لٹایا جائے جس کا ذکر ضمیر سے قریب قریب ہوا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہے سبحان الذی بالکل شروع میں، اور عبدہ کا ذکر انہو هو السمیع البصیر سے نزدیک ہے، لہذا اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہاں انہو هو السمیع البصیر سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو معراج اس لیے کروائی گئی اور یہ اتنا بڑا معجزہ حضور ہی کو اس لیے دیا گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا وہ دکھانے کی طاقت بھی مصطفیٰ کریم میں تھی، اور جو اللہ سنانا چاہتا تھا وہ سننے کی طاقت بھی پیارے مصطفیٰ میں تھی۔ لہذا فرمایا انہو هو السمیع البصیر، اسی ذات کو اس لیے سیر کروائی کہ یہ سمیع اور بصیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سننے کی اور دیکھنے کی وہ استطاعت رکھی ہے جو کسی اور میں نہیں رکھی۔ اب آئیے اس آیت کو شروع سے لے کر کچھ چلتے ہیں اور چند ایک چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر نبی کریم علیہ السلام کی سیر کو ہم موٹا موٹا دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام، پھر مسجد اقصی، پھر لامکان، اور اگر لفظوں میں بیان کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیر کوئی چھوٹی سی سیر ہے، لیکن اگر ہم بغور مطالعہ کریں اور تھوڑی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ سیر بہت بڑی سیر تھی۔ کتنی بڑی تھی؟ اب صرف میں ایک اندازے کے اعتبار سے آپ کو اس کی گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس سفر کی ابتدا کو دیکھیں مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو یہ بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے، گھنٹوں کا فاصلہ تو بنتا ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ تیز سے تیز رفتار چیز پر یہاں سے کراچی جائے، جہاز لگا لے تو تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے امریکہ یا دوسرے ممالک میں جانا ہے 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ جو زمینی سفر ہے،
اگر تیز سے تیز سواری پر بھی طے کیا جائے تو گھنٹوں میں تو ہے، لیکن اگر آپ زمین کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرا سفر اختیار کرتے ہیں تو ذرا آپ دیکھیے کہ زمین سے سب سے جو قریب ترین چیز ہے، سائنسدانوں نے زمین اور اس کے درمیان فاصلہ ماپنے کی کوشش کی، اور سائنسدان تجربے کی روح سے اس بات پر پہنچے کہ زمین سے سب سے قریب ترین جو سیارہ ہے وہ چاند ہے۔ اب جب ہم سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے زمین اور چاند کا درمیانی فاصلہ لکھا، وہ فاصلہ ہے 2,56,000 میل۔ اگر آپ دوسرے لفظوں میں کلومیٹر میں سمجھیں تو تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر۔ یہاں سے کراچی کتنا ہوگا؟ 1,200۔ اچھا چلیں مدینہ شریف دیکھ لیں، 2,500 3,000 اتنا ہوگا، آگے دوسرے ممالک بھی دیکھ لیں، چلو یہ تو ہزاروں میں ہے جہاں پر بھی ہم زمین کا فاصلہ کریں گے، لیکن جب ہم پہلے قریب ترین سیارے کی طرف جائیں گے تو وہ 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ چاند کا حجم زمین سے چھوٹا ہے، اگر 49 چاند ہو ایک زمین بنتی ہے، مطلب زمین بڑی ہے چاند چھوٹا ہے، اور ان کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ 4 لاکھ کلومیٹر۔ اچھا آگے اب چلیں تو ظاہری بات ہے ہمیں نظر آنے والوں میں سے دوسرا جو بہت بڑا سیارہ ہے وہ سورج ہے، یعنی جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے اس کا بھی اندازہ لگایا اور اپنی خوردبینوں سے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ زمین سے سورج کتنا دور ہے، تو انہوں نے کہا تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر۔ کتنا؟ لاکھوں سے بات آگے چل گئی۔ اب اس حساب سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چاند تو ہمارا یہ کیا کہتے ہیں پڑوسی ہے، یہ نزدیک ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا؟ 15۔ یہ آپ اگر گوگل پر سرچ کریں گے یا کچھ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلومات آسانی سے مل جائیں۔ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ سیر ہے کتنی، ٹھیک ہے، پھر آگے اس کو لے کر چلیں گے۔ اچھا اب سائنسدانوں نے آگے دیکھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو ستارے ہیں تو یہ زمین سے کتنے دور ہیں۔ ستاروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے اور سائنسدان ابھی تک آخری ستارہ جو ہے وہاں تک ان کی خوردبینیں یا جو مسافت کے جو پیمانے ہیں وہ نہیں جا سکے، تو انہوں نے صرف دیکھا کہ یہ زمین سے سب سے قریب ترین ستارہ یہ کتنے کلومیٹر بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اگر آپ 50 کروڑ کو 63 لاکھ سے ضرب دیں گے جو حاصل جواب آئے گا اتنا زمین سے پہلا ستارہ دور ہے، یعنی اتنے کلومیٹر۔ یہ شاید کیلکولیٹر جواب دے جائیں۔ پھر اس کے بعد نہ جانے آخری ستارہ کہاں ہے، پھر اس کے بعد فلک الافلاک ہے، پھر اس کے بعد پہلا آسمان ہے۔ یعنی اب آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ زمین سے آسمان کتنا دور ہے۔ نظر تو آتا ہے جیسے یہ ہے، لیکن ابھی آپ گہرائی میں جب جا کے سوچیں گے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر تو یہ بات تو واضح ہو جائے گی کہ بھائی پہلا آسمان بہت دور ہے، ہزاروں سال کی مسافت، لاکھوں سال کی مسافت ہے۔ اچھا پھر اسی طرح زمین سے جتنا فاصلہ پہلے آسمان کا ہے پہلے سے دوسرے آسمان میں بھی اتنا فاصلہ ہے۔ اسی طرح پھر 7 آسمان، 7 آسمان کے بعد رب کی کرسی، عرش، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لامکان، اور لامکان کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں کہ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یہ تو ہے مسافت، تو ظاہر بات ہے صرف سفر ہی تو نہیں کیا، پہلے آپ نے مسجد حرام میں بھی نماز پڑھی ہے، پھر آپ تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، وہاں پر بھی آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، نماز پڑھی، اور پھر اس سفر کے دوران نبی کریم علیہ السلام کا گزر مختلف بستیوں سے ہوا۔ نبی پاک جبرائیل سے پوچھتے رہے یہ کون سی قوم ہے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا، پوچھتے رہے کہ یہ کس کی بستی ہے، تو اس طرح یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف جب گئے تو اسی طرح وہاں پر حضرت عیسیٰ سے بھی کلام ہے، دوسرے آسمان پر حضرت آدم سے بھی کلام ہے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے، انبیاء سے کلام بھی ہے۔ پھر یہی نہیں، جنت کا مشاہدہ بھی ہے، پھر دوزخ کا مشاہدہ بھی ہے، دوزخ میں مختلف قسم کے افراد کو دیکھا،
نبی پاک فرماتے ہیں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ کمرے کی طرح بڑے تھے اور ان میں باہر سے سانپ نظر آ رہے تھے جو انہیں ڈس رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہؤلاء الذین اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. پھر بعض لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی کینچیوں سے ان کے لبوں کو کاٹا جا رہا ہے، ایک بار کاٹے گئے پھر دوبارہ ہونٹ آ گئے پھر کاٹے گئے، یہ مسلسل سلسلہ جاری رہا. پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اچھی بات کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھی بات کہتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. قرآن میں بھی اس کی مذمت ہے. تو اس لیے پھر بعض اور لوگوں کو دیکھا، ان کو بھی سزا ہو رہی تھی. پوچھا یہ کون ہے؟ یہ لوگوں کے منہ پر ان کے عیب بیان کرتے. پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کو چھاتیوں سے جہنم میں لٹکایا ہوا ہے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ یہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے یعنی غیبت کرتے. تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا. اب ان سے ایک تو ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں بہت بری ہیں، لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کر دینا. اور یہ تو ہمارے ہاں اتنا رواج ہے، جہاں 3 بندے ہوں 2 بندے ہوں، یقین مانیے وہ چوتھے کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم غیر شعوری طریقے سے اس مرض کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہیں. بعض اوقات ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن یقین مانیے ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اس میں برائی ہے. بھائی برائی ہے تو غیبت ہے، اگر برائی نہ ہوتی تو یہ اس پر بہتان اور الزام ہوتا. لہذا کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنے سے بچو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں سے دوسروں کی زبان کو روک دے گا. یہ اس کا فائدہ ہوگا. آپ اپنی زبان سے کسی کی برائی بیان نہ کریں، انشاءاللہ لوگ آپ کی بھی برائی بیان نہیں کریں گے. یہ اس کا فائدہ ہے. ہم کسی کی کریں گے تو کیا خیال ہے جو بیج بو رہے ہیں وہ کاٹیں گے نہیں؟ وہی کاٹیں گے. تو خیر اس بارے میں بھی سوچئے. اور یتیم کا مال کھانے کے حوالے سے بھی اسی روایت کے اندر مذکور ہے، سود کھانا، اسی طرح لوگوں کے عیب بیان کرنا. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو بات نصیحتاً دوسرے کو کہتے ہیں اس پر خود عمل بھی کرنا چاہیے. پھر آگے نبی کریم علیہ السلام نے بیت المعمور پر جا کر فرشتوں کی امامت بھی کروائی، انہیں بھی نماز پڑھائی. پھر آگے سدرۃ المنتہا پر، وہاں پر جبرائیل سے بھی اچھا خاصا مکالمہ ہوا. اچھا پھر لامکاں میں جائے تو لامکاں کے اندر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب سے 18,000 کلام فرمائے. سفر، پھر دوران سفر گفتگو، مشاہدات، سفر کی وسعت دیکھ لیجئے، پھر کلام کتنے ہوئے، باتیں کتنی ہوئی، ان کی وسعت بھی دیکھ لیجئے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے قلیلاً، کہ ہم نے تو یہ سیر کروائی ہے رات کے چھوٹے سے حصے میں. اب جب حضرت ام ہانی کو نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح یہ بات بتائی تو ام ہانی نے حضور کو روک لیا کہ حضور آپ یہ بات باہر جا کر نہ بتائیے گا، وہ تو پہلے آپ کو نہیں مانتے، وہ تو پہلے ہی آپ کے جان کے دشمن ہیں. اگر یہ بات آپ نے بتا دی کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں اتنی بڑی سیر، تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے. تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حضور علیہ السلام نے بڑے پیار سے اپنی چادر کو چھڑایا اور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر لوگوں کو یہ بات بتائی. تو قربان جائیں، جب نبی پاک معراج پر گئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ جبرائیل، لوگ میری بات مانیں گے کیسے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے کہا کہ پیارے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر صدیق آپ کی اس بات کی تصدیق کرے گا. کیوں؟ فرمایا کہ انہو هو صدیق، اس کو اللہ نے صدیق بنایا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ سب سے پہلے حضور کے معراج کی تصدیق بھی ابو بکر صدیق نے کی. تو خیر میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سیر بہت بڑی سیر تھی، اس کے اندر ایک نہیں کئی معجزات تھے. اور پھر قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ رات کے چھوٹے سے حصے میں سیر کروائی. تو اب یہ باتیں چونکہ ما وراء العقل تھیں
اور لوگ ماوراء العقل چیز کو ماننے کے انکاری ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس سیر کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے اپنا پاک ہونا، ہر عیب اور ہر نقص سے مبرہ ہونا بیان کیا کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ سیر کروانے والی وہ ذات ہے جس کے ہاں کمی کا تصور ہی کوئی نہیں، نقص یا عیب کا تصور ہی کوئی نہیں، جب اس ذات کی صفات کو پڑھ کر اس سیر میں غور و فکر کریں گے تو یقیناً اس بات پر ایمان لائیں گے کہ رب اس بات پر قادر ہے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں اپنے محبوب کو اتنا بڑا معجزہ عطا فرما دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیر کی ابتدا میں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو جب وہ ذات ہر نقص سے اور ہر کمی سے پاک ہے تو یقیناً پھر وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ اپنے محبوب کو رات کے چھوٹے سے حصے میں اتنی بڑی سیر کروائے۔ تو اس لیے ابتدا میں ہی اللہ نے اپنی صفت کو ذکر کیا، پھر نام بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا نا اپنا، سبحان اللہ نہیں کہا، بلکہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب نام ذکر نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، آپ کا یہ علاقہ ہے، اب یہاں پر جب کہا جاتا تھا کہ حضور شیخ الحدیث صاحب نے رات کو یہ بیان کیا، نام نہ بھی لیتے تھے تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اگر شیخ الحدیث ہے تو وہ اشرف سیالوی ہی ہے، ذہن چلا جاتا تھا ادھر۔ اور اگر اسی طرح کوئی بہت بڑی بات منسوب کی جاتی کہ فلاں علامہ صاحب نے، نام ذکر کیے بغیر یہ بات کی جاتی تو فوراً اس شہر کے بڑے عالم کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ اب جب اس سیر کو دیکھا جائے اور کہا جائے کہ اس ذات نے سیر کروائی ہے تو پھر یقیناً ایک ہی ذات ذہن میں آتی ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ فصاحت اور بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، صراحت کی بجائے کنایت کو استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے الکنایۃ ابلغ من الصریح، کہ کنایا جو ہوتا ہے وہ سری سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، اس میں نکتہ اور چاشنی زیادہ ہوتی ہے۔ نام ذکر کرتے پتہ چل جاتا خدا نے یہ سیر کروائی، واضح، لیکن جب سیر کی طرف توجہ کی، اب بات ذہن میں آئی کہ یہ سیر خدا کے سوا کوئی کروا ہی نہیں سکتا، تو اب ذہن فوراً اس طرف منتقل ہو گیا۔ لہٰذا یہاں یہ ایک بلاغت کا فن جو ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ملتا ہے، سبحان الذی اسرا۔ یہ بات اسرا تو اس کا مطلب ہے کسی کو سیر پر لے جانا، یعنی ایک ہوتا ہے اپنا ارادہ، اپنا قصد، اور ایک ہے کسی غیر کا قصد۔ تو یہاں پر یہ باب ثلاثی مجرد استعمال نہیں ہوا کہ سیر انہوں نے خود کی، بلکہ فرمایا کہ سیر پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خود لے گیا۔ خیر اس پر مزید باتیں ہو سکتی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی۔ کس کو؟ عبد، بندہ خاص۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اوصاف ہیں اور آپ کے بہت سارے القابات ہیں، لیکن یہاں پر وصف عبدیت کا انتخاب کیا گیا۔ اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام الدین، کہ جسے خدا بندوں کی طرف بھیجے دینی احکام کی تبلیغ کے لیے، اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الانسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام الدین، کہ نبی اور رسول وہ بندہ ہوتا ہے جسے اللہ مخلوق کی طرف بھیجتا ہے دینی احکام کی تبلیغ کے لیے۔ لیکن عبد کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ عبد وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ مطلب رسول اور نبی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بعثہ اللہ الی الخلق۔ لیکن عبد وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے قطع تعلق ہو کے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ تو معراج میں چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، لہٰذا اس سیر اور اس معراج کے مناسب وصف وہ وصف عبدیت تھا، لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ رسول یا نبی
وہ چونکہ اس مقام اور اس سیر کے مناسب نہیں لگتا تھا، تو اس لیے اس سیر کے مناسب کیا تھا؟ لفظ عبد۔ پھر عبد سے یہ شیدا نہیں ہونا چاہیے کہ عبد تھے تو محض عبد ہی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ عبد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال ذکر کر کے آگے چلتا ہوں۔ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان یوں کہہ رہے تھے، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل، ایک ایک کا نام لے کر سلام کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، نبی پاک نے فرمایا تم یوں کہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب عباد عبد کہو گے تو اس میں اللہ کی نورانی مخلوق بھی آ جائے گی اور تمام بشری نیک مخلوق بھی آ جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ عبد لفظ بولنے میں نورانی مخلوق بھی داخل ہے اور بشری مخلوق بھی داخل ہے کہ جو اللہ کے تابع اور فرما بردار ہے۔ یہاں پر پھر یہ بھی عبد کے اندر ایک مناسبت ہے۔ عبد کسے کہا جاتا ہے؟ عبد ہے روح مع الجسم۔ کیا ہے؟ خالی روح کو عبد نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح خالی جسم ہو روح نہ ہو عبد پھر بھی نہیں ہے۔ عبد کب بنے گا، بشر کب بنے گا؟ جب روح کے ساتھ جسم کا تعلق ہوگا۔ تو اس لفظ عبدیت سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج روحانی یا خواب میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ وہ معراج ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو جسم بشری کے ساتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبد کے اندر یہ چند ایک نکات ہیں جو آپ احباب کے سامنے عرض کیے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں پر لیل اس کا اطلاق تو ظاہری بات ہے پوری رات پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لیلن تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی رات کے چھوٹے سے حصے میں میں نے سیر کروائی۔ اب یہاں پر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے کیا اتنی بڑی سیر رات کے چھوٹے سے حصے میں ممکن ہے یا نہیں؟ شرعی اعتبار سے یہ بات قابل توجہ ہے، عقل میں تو نہیں آتی نا۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے فرما دیا تھا، خرد سے کہہ لو سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اب وقت ہوتا تو میں سمجھا دیتا، لیکن موٹا موٹا میں عرض کر دیتا ہوں۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، خرد عقل۔ فرمایا خرد سے کہہ لو سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، گمان ایک جگہ آپ نہ پہنچے آپ کا گمان پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم آسمان تک نہیں پہنچے لیکن جب بات کی تو وہم و گمان میں آسمان آ تو گیا نا۔ تو ایک جگہ ہم نہیں پہنچ سکتے، ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن وہم و گمان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا حضور آپ کہاں گئے؟ فرمایا جہاں وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ خرد سے کہہ لو سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ جہت کتنی ہے؟ 6 جہات ستہ، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، 6 ہوگی نا جی ٹوٹل۔ جہات ستہ بڑا مشہور لفظ ہے۔ تو فرمایا جہاں حضور گئے وہاں تو جہت بھی نہیں تھی، کیونکہ جہت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں مکان ہو، مکان ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہے، لیکن جہاں مکان نہ ہو وہاں جہت کیا ہوگی؟ تو فرمایا پڑے ہیں یہاں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ اور فرمایا کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ کمان دیکھیے کبھی؟ تیر کمان اس زمانے میں اگر کسی نے نہیں دیکھی، جبکہ ارطغرل العروج پر ہو تو پھر تو کب دیکھیں گے۔ تو بہرحال کمان یوں ہوتی ہے، کمان ان کان کے جھوٹے نقطوں، ادھر سے ابتدا ادھر انتہا، یہ ادھر ابتدا ادھر انتہا، کمان ان کان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ فرمایا کمان ہے، تم کہہ دو گے یہ اول ہے یہ آخر ہے، لیکن فرمایا کہ اگر لگا ہو گول دائرہ،
گول دائرہ لگا ہو، کوئی بندہ نہیں بتا سکتا ابتدا کہاں ہے انتہا کہاں ہے. کبھی لگا کے دیکھیے گا گول دائرے کو. تو فرمایا کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط یعنی محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج یا آپ کے اول آخر ہونے کو تو بعد میں سمجھو گے، پہلے اس لگے ہوئے دائرے کو تو سمجھ لو کہ اس کا اول کیا ہے آخر کیا ہے. جو بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا وہ حضور کی ابتدا اور انتہا کو کیا سمجھے. تو خیر آگے چلتے ہیں. اب یہ چونکہ عقل میں تو نہیں آنے والی تھی، لیکن شرعی اعتبار سے تھوڑے سے حصے میں اتنی بڑی سیر ممکن ہے. کیا ہے؟ ہاں اب آپ نے ذرا ذہن حاضر رکھ کر بیٹھنا ہے. میں بڑے سوکھے انداز سے چل رہا ہوں کیونکہ میرے دل نام ملا دیں بڑی اوکھی تقریر جناب، اور نیچے کمنٹ بھی آ جاتے ہیں ہاتھ تولا رکھیا کرو. تو بہرحال میں بڑی سوکھے انداز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. غور سے ذرا تین چیزیں سمجھنی ہیں. پہلے دو معنی سمجھیے. ایک لفظ ہوتا ہے طی، طا اور یا. اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کو سمیٹنا، کلوز کرنا. ایک لفظ ہوتا ہے بسط، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. سمجھا کے دو معنی. طے کا مطلب سمیٹنا اور بسط کا مطلب پھیلانا. طے زمانی اور بسط زمانی. زمانے کو سمیٹنا اور زمانے کو پھیلانا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور ایسا کئی بار ہوا اور ہوگا بھی. اسی طرح طے زمانی اور طے مکانی، یعنی زمانہ اور مکان یہ پھیل بھی جاتے ہیں اور سکڑ بھی جاتے ہیں. اسی طرح کلام، باتیں، یہ بھی پھیل بھی جاتی ہیں سمٹ بھی جاتی ہیں. یہاں میں نے تین چیزیں ذکر کی. طے زمانی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بسط زمانی. طے مکانی اور بسط مکانی. کلام مکانی اور کلام یعنی کلام طی اور کلام بسط. ٹھیک ہے، اب آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے. دیکھیے میں ان کو بڑے آسان طریقوں سے آپ کے سامنے رس کرتا ہوں. زمانہ اس کو میں بعد میں ذکر کروں گا. پہلے دیکھیے مکان، جگہ. بھائی جگہ پھیلتی بھی ہے اور جگہ سکڑتی بھی ہے. یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور ایسا ہوا. احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے. ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو ہم تو اولیاء کے ماننے والے ہیں. شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ دہلی سے جا کر روزانہ مسجد نبوی میں اثر پڑھتے پھر واپس آ جاتے روزانہ. اچھا، یہ اولیاء کی کرامات اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. اچھا، فقہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، فقہاء نے اسے تسلیم کیا. مثال کے طور پر فتاوی شامی کے اندر ایک مسئلہ ہے. وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص کا ایک عورت سے نکاح ہوا مغرب میں، نکاح ہونے کے بعد کیا ہوا، وہ عورت بغیر ہم بستری کیے وہ اپنے کام پر آ گیا مغرب میں، یعنی مشرق میں نکاح ہوا مغرب میں آ گیا، ہم بستری اس نے عورت سے نہیں کی. 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا اور اس بندے کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. فقہا کہتے ہیں کہ اس کا انکار نہیں کریں گے، ہم مان لیں گے کہ یہ بچہ اسی کا ہے. اب آپ دیکھیے مشرق سے مغرب کا فاصلہ اس دور میں تو یہ 6 ماہ میں طے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو 6 ماہ کب وہ گیا کب آیا، یہ تو سفر ہی پورا نہیں ہوتا. اور 6 ماہ بعد وہ دعویٰ کر رہا ہے بچہ میرا ہے، حالانکہ وہ تو نکاح کے بعد فوراً چلا گیا تھا. لیکن 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے. فقہا کہتے ہیں اس کی بات مانی جائے گی، ہم اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے. وجہ فقہا نے لکھتا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، ایک قدم اٹھا کر مشرق سے مغرب گیا ہو، دوسرا قدم اٹھا کے واپس آیا ہو، اپنی بیوی کا حق ادا کیا اور واپس چلا گیا. فرمایا یہ ممکن ہے، اس لیے ہم اس بندے کو جھوٹا. ٹھیک ہے، 2 باتیں. حدیث مبارکہ میں بھی اس کی دلیل موجود ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں نے کہا بات بڑی آسان ہر ایک بندے نے واقعہ سنا ہوا ہے. 99 کا قاتل ہے، مفتی صاحب کے پاس گیا، جناب کوئی راہ ہے؟ انہوں نے کہا نا بھائی
تو بڑا ظالم بننا ہے، 99 قتل کر کے بھی پوچھتے ہو رستہ؟ فرمایا کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر 100 کانا کیوں چھوڑے، پورا کرتے ہیں۔ اس نے جب اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر اسے خیال آیا کہ یار دنیا میں کوئی ایک مفتی تو نہیں تھا، کسی اور کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتا ہوں، شاید اسے شرمندگی ہوئی، ایک اور عالم کے پاس گیا۔ اس نے کہا ہاں بھائی بالکل، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ٹھیک ہے تو نے بڑے گناہ کیے لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اس طرح کر فلاں علاقے کی طرف جا، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزار، عبادتیں کر، توبہ کر، انہیں بھی کہہ وہ تیرے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ وہ جناب اسی ارادے سے توبہ کے لیے نکل گیا۔ راستہ بھی تھوڑا سا طے کیا تھا کہ ملک الموت روح قبض کرنے آ گئے، موت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت مرنے لگا تو اس نے آگے کی طرف گرا، چلو جو کوئی تھوڑا سا اور سفر طے ہو جائے، فوت ہو گیا۔ جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے۔ اب رحمت والے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے بھائی، ہمارا بندہ ہے، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ دوسرے فرشتے کہنے لگے ابھی توبہ کی تو کوئی نہیں نا، ابھی تو جا رہا تھا، لہٰذا ہم لے کے جائیں گے۔ تو رحمت والے فرشتے جو تھے اور اسی طرح جو عذاب والے فرشتے تھے، جب ان میں اختلاف ہوا، اللہ نے ایک فرشتہ ثالثی کے لیے بھیجا کہ ان کے درمیان میں فیصلہ حل کرو۔ اس نے آ کے کہا بھائی جھگڑو نہیں، اختلاف نہیں کرو، اس طرح کرتے ہیں زمین ماپ لیتے ہیں، جدھر سے آیا تھا وہ بھی، جدھر جا رہا تھا ادھر بھی، جدھر سے آ رہا تھا اگر وہ زمین ہے کم پھر ٹھیک ہے دوزخ والے لے جائیں، لیکن اگر جدھر جا رہا تھا ادھر زمین کم ہے پھر جنت والے لے جائیں۔ اب حضرت وہ فرشتے ماپنے لگے تو جس طرف سے آ رہا تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا پھیل جا، وہ پھیل گئی۔ جدھر جا رہا تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، وہ زمین سمٹ گئی۔ حقیقت میں کچھ اور تھا لیکن اللہ کے دستے قدرت میں تھا، اللہ نے ایک طرف سے زمین کو سمیٹ دیا، ایک طرف سے پھیلا دیا۔ جب ماپا گیا تو جدھر جا رہا تھا سفر کم نکلا، رحمت والے فرشتے ساتھ لے گئے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے۔ میں نے جو یہاں سے ایک چیز عرض کرنی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ نے ایک طرف سے زمین کو کیا کیا، سمیٹا، ایک طرف سے زمین۔ تو پتا چلا کہ شرعی اعتبار سے یہ جو جگہ، جو مکان ہوتا ہے، اللہ چاہے تو سمیٹ دے، اللہ چاہے تو پھیلا دے۔ دوسرے نمبر پر اسی طرح جناب والا یہ جو زمانہ ہوتا ہے، زمانہ یہ سمٹتا بھی ہے اور پھیل بھی جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی میں زیادہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، ایک واقعہ آپ نے حدیث والا بڑا سنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قیامت کا دن کتنا ہے؟ مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون، 50,000 سال۔ صحابہ نے عرض کی حضور 50,000 سال، یہی ہمارے لیے بڑا امتحان ہے، حساب کتاب اتنا لیٹ شروع ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، تم 4 رکعت نماز پڑھو گے 50,000 سال دن گزر جائے گا۔ اچھا نیک بندوں پر وہی زمانہ گزرا، کتنی دیر لگی؟ اور باقی پر وہ زمانہ گزر رہے تو 50,000 سال۔ زمانہ تو ایک ہی ہے وہ قیامت کا، لیکن اللہ نے نیک بندوں پر زمانہ سمیٹ دیا، برے بندوں پر زمانے کو پھیلا دیا۔ اگر بات ابھی بھی سمجھ نہ آئے، حضرت عزیر علیہ السلام قرآن مجید کے اندر ہے، آپ بستی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ جناب لاشیں پڑی ہیں، بندے مرے پڑے ہیں، علاقہ اجڑا پڑا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ یہ بھی زندہ ہوں گے، یہاں پر بھی بستی آباد ہوگی۔ تو ابھی چونکہ اس بستی کا آباد ہونا اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا، 70 سال بعد یہاں پر آبادی شروع ہوگی اور 100 سال لگیں گے پوری آباد ہونے میں، لیکن اللہ کے نبی نے خواہش کی۔ تو کیا خیال ہے اگر کوئی چاہنے والا خواہش کرے تو خواہش پوری کرنے کے لیے 100 سال لگاتے ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر میں یہی ہے کہ 100 سال بعد یہ زمانے میں آباد ہونے۔ ہوا کیا؟ حضرت عزیر کے پاس سواری تھی، گدھا، پانی پینے کا تھا، خوراک تھی۔ آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے، رب نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہم نے حضرت عزیر کو 100 سال نیند عطا کر دی۔ کیا عطا کر دی؟ اب آپ معنی سے اگر گھبرائیں کہ اماتا کا لفظ ہے اور معنی کیا کیا؟ نیند، تو کوئی بات نہیں،
اب اس کی دلیل بھی ہر اس بچے کے پاس ہے جسے صبح اٹھنے کی دعا آتی ہے. بلا دوہرائے تھا کسے کسے آتی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. بعد ما، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں سونے کے بعد جگایا. کیا لفظ استعمال ہوا نیند کے لیے؟ اماتنا. تو پتہ چلا کہ لفظ اماتت یہ نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ نیند کے اندر اور موت میں مناسبت ہے. نیند اور موت میں مناسبت موجود ہے. وہ کس طرح مناسبت؟ کہا جاتا ہے کہ بھائی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. نیند موت کی، تو اس لیے نیند پر موت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے مانا نیند کیا کہ اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال نیند دی. اچھا 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام بیدار ہوئے. رب نے پوچھا کم لبثت 100 عام، پیارے عزیر کتنا عرصہ بیت گیا؟ انہوں نے کہا کہ لبثت یوما، یا اللہ 1 دن. اچھا پھر دیکھا کہ سویا تھا، سورج ادھر تھا، جاگا ہوں تو ادھر ہے. فرمایا او بعد یوم، مولا دن گزرا ہے یا آدھا دن؟ دن گزرا یا نبی سچ ہے نا، نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ نے کیا فرمایا؟ بل لبثت 100 عام، نہیں پیارے محبوب 100 سال گزر چکے. اب حضرت عزیر کا ایک کلام ہے اور ایک کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. ایک بات تو یہاں یہ کی جا سکتی ہے کہ حضرت عزیر سے غلطی ہو گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کتنا زمانہ گزر گیا. تو یار لوگ یہ معنی بیان کر دیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کا قول بھی سچا، محبوب کا قول بھی سچا. وہ کس طرح؟ جو زمانہ حضرت عزیر پر گزرا حضرت عزیر نے وہ زمانہ بتایا، اور جو زمانہ اللہ نے عزیر کے علاوہ لوگوں پر گزارا اللہ نے وہ زمانہ بتایا. تو اللہ نے وہی سال سکیڑ کر حضرت عزیر پر گزارے تو دن اور آدھا دن تھا، اور بقیہ لوگوں پر گزارے تو 100 سال بیت چکا تھا. فرمایا دیکھو نا اپنے کھانے کی طرف اور گدھے کی طرف. تیرے کھانے میں ہم نے بو بھی پیدا نہیں ہونے دی، لیکن گدھے کو دیکھ لو، ہڈیاں بھی اس کی مٹی کھا چکی ہے. تو پتہ کیا چلا؟ ایک زمانہ گزرا عزیر پر، اور وہی زمانہ کس پر گزرا؟ بقیہ لوگوں پر. تو اللہ نے ادھر زمانے کو کیا کیا؟ سمیٹ دیا، اور بقیہ لوگوں پر زمانے کو. تیسری چیز ہے زبان، کلام. اچھا اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. اس میں حضرت ایک تو بڑی مشہور بات مجھے یاد آ رہی ہے. حضرت عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہمارے ساتھ حج پر تھے. تو ہوا کیا، ہم طواف کر رہے تھے، وہ کہتے کہ جیسے ہی حجر اسود آیا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی الحمدللہ سے. ابھی کعبے کے دروازے تک پہنچے تھے کہ والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا، اور ہمیں ایک ایک حرف کی سمجھ آئی، ہمیں ایک ایک لفظ کی سمجھ آئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ کتنا فاصلہ ہے حجر اسود سے کعبے کے دروازے تک؟ کتنے قدم ہوں گے؟ 4 قدم 5 قدم. اتنی دیر میں انہوں نے پورا قرآن پڑھا. عبداللہ مغربی فرماتے ہمیں ایک ایک حرف کی سمجھ آئی. اچھا یہ بات تو چلے کرامت رہ گئی. وہ حضرت علی والا واقعہ تو سب نے سن رکھا ہے کہ ایک رکعت میں پاؤں رکھتے، دوسرے پر پاؤں پہنچنے سے پہلے کیا کرتے؟ بس یہی ہے کہ کلام کو سمیٹنا. ٹھیک ہے. اب میں نے 3 چیزیں ثابت کی ہیں، تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں نبی کی معراج میں جمع کی. تینوں چیزیں نبی کی کہ زمانہ گزر رہا ہے لوگوں پر. حضرت علامہ علوسی فرماتے حضور جاتے ہوئے درخت کی ایک شاخ سے ٹکرائے تھے، وہ ہل رہی تھی، حضور واپس آئے تو ہل رہی تھی. ایک تو بھائی سیدھی سی بات یہ ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ جب تک جہان میں جان تھی نبض چل رہی تھی. حضور لامکاں گئے، جہان کی نبض رک گئی، واپس آئے پھر چل پڑی. ایک تو یہ ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے تینوں طرح کے معجزے اکٹھے کر دیے کہ اللہ نے اس زمانے کو بھی حضور علیہ السلام پر سمیٹ دیا، مکان کو بھی سمیٹ دیا، اور کلام کو بھی سمیٹ دیا.
اب 18,000 کلام قلیلاً رات کے چھوٹے سے حصے میں ہو گئے. حضرت جبرائیل سے، انبیاء سے باتیں اور نمازیں پڑھانا، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو پھیلا دیا اپنے محبوب کے لیے، اور بقیہ لوگوں پر اسی طرح زمانے کو سمیٹے رکھا. اسی طرح مقام کہاں وہ لاکھوں کروڑوں میل کا سفر، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس سارے زمانے کو سمیٹ دیا. اس طریقے پر شرعی اعتبار سے رات کے چھوٹے سے حصے میں نبی پاک کا اتنی بڑی سیر کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو میں نے آپ کے سامنے حدیث اور قرآن کی آیات اس حوالے سے عرض کی ہیں. تو ابھی چونکہ وقت ہو چکا ہے، مزید آگے پھر نہیں جاتے. تو بہرحال یہ حضور علیہ السلام کی معراج ہے، اور معراج پر ایک تحفہ اس امت کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی وساطت سے ملا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ. حضور کے معراج تو کیا تھی؟ لا مکان تک گئے. اور امتیوں کی معراج کیا ہے؟ کہ وہ اپنا سر سجدے میں رکھ دے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے. تو امت کی بلندی کیا ہے؟ وہ جھک جائے، اپنا سر زمین پر رکھ دے. یہ امت کی معراج ہے. یہ کیا ہے؟ امت کی معراج ہے. تو اس لیے حضور کی معراج تو ہوئی ہے نا، اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کو محروم نہیں چھوڑا، اور یہ نماز کا تحفہ اس امت کے لیے لائے تاکہ اس امت کو بھی عروج ملے. تو عروج کب ملے گا؟ جب آپ اپنی مسجدیں آباد کریں گے، جب آپ نمازی بنیں گے، جب آپ لوگ جو ہے اپنے اندر عاجزی لائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. تو جب تک مٹو گے نہیں کچھ نہیں ملے گا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جس نے مٹنا سیکھ لیا سمجھو اسے بلندی مل گئی، اور جو مٹا نہیں، جس نے اپنے آپ کو ختم نہیں کیا، در حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. مٹ جائے گا نا بندہ، وہ باقی رہے گا. اور جس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ہوں، تو سمجھ لو وہ کچھ بھی نہیں، اصل میں وہ فانی ہے. تو بہرحال باتیں پھر لمبی ہو جائیں گی. آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب ہم آپ کے علم میں ہے کہ حضرت شیخ الحدیث پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب وہ یہاں درس فرماتے ہیں. تو اگر ہم احباب جو تشریف لائے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ایک ایک دو دو بندہ اگر ہم اپنے ساتھ لائیں تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا نا. ہاں، حضرت کی گفتگو سنیں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت سے لوگ جو ہیں عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے انشاءاللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر آئیں گے. تو فائدہ ہے یا نہیں؟ تو اب ہم اس درس سے قرآن کو جو ہے وہ جناب والا لوگوں کو دعوت دیں، انہیں اپنے ساتھ لائیں. اگر اگلی بار آپ میں سے ایک ایک دوست اپنے ساتھ ایک ایک بندہ لے آئے تو بتاؤ، مہینے میں یہ نہیں کر سکتے؟ اور مہینے میں ایک بندے کو تو راضی کر لو گے؟ کوئی نہیں کر لیتے ہو؟ کوئی نہیں. ہاں، جب کوئی منافع ہو نا کاروبار میں، پھر ایسی بڑی فضیلت درس ہے یار، لاکھ کوئی رولا نہیں، مہینے بعد 2 لاکھ ہوئے گا. وہ اگلا بندہ بھی مان جاتا ہے. اسے کہو بھائی ادھر انویسٹ کرو اپنا وقت، قیامت میں یہی کام آئے گا. ذہن بناؤ ان کا، ٹھیک ہے؟ ایک ایک بندہ آپ اگلی بار اپنے ساتھ لائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس درس قرآن کو مزید عروج ملے گا، آپ کو بھی ثواب ہوگا. تو جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں واضح نصیحت کی، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے.